محمد على السيد المطهر والإمام المظفر الشجاع الغضنفر خاتم الطوبى والصقر شفيع الروض محشر صافي حوض الكوثر الأنزع البتين الأشجع المتين الأشرف المكين الناصر المعين الوالي الولي السيد الرضي المخلص الصفي الكوكب الدري السراج المضيء الإمام الوصي الحاكم بالنص الجلي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب والإمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا هادينا والإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، عموماً مجالس کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب کبھی کسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن جس آیت کی تلاوت کی عزت میں نے حاصل کی ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. میں اس لیے ترجمہ نہیں کروں گا کہ یہ آیت اپنی پوری ماہیت کے ساتھ ہمارے وجود میں سمائی ہوئی ہے. یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ آیت ہمارے وجود سے ہٹ جائے تو ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ہمارے خون کی روانی بند ہو جائے اور ہمارا وجود عدم سے بدل جائے گویا ہم تھے ہی نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب میں آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ جتنے مجلس میں حاضرین ہیں وہ بھی زیر لب آیت کو پڑھ رہے تھے. اس کا مفہوم خود یہ ہے کہ یہ آیت، اس کا مفہوم، اس کے معانی، اس کے تفاصیل، یہ سب کے سب ان کے وجود میں فقط تعلیم سے نہیں درائے ہیں بلکہ ان کے خون اور ان کے دودھ کے اثر میں ہے کہ وہ آل محمد کی مودت کو اپنا فرض جانے. اس طرح سے مجھے اس آیت کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بنیادی طور پر ہمارا وجود جو بھی ہے، لیکن کائنات کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر وجود کا ایک مقصد ہے. ذات واجب نے کسی کو بلا مقصد نہیں پیدا کیا، ہر وجود کے ساتھ اس کا ایک مقصد ہے. اسی طرح سے کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ ہماری زندگی ہماری پہلی سانس کے کھینچنے سے
ہماری آخری سانس تک یہ ہماری زندگی ہے، یہ خیال کسی کو نہ گزرے۔ ہماری حیات بہت طویل ہے، بہت طویل ہے ہماری حیات۔ ہم اس وقت بھی تھے جب عہد لیا جا رہا تھا کسی کی ولایت کا، اور ہم اس وقت بھی رہیں گے جب ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے شفاعت کا جام عطا کرتے ہیں۔ تو کوئی یہ خیال نہ گزرے کسی کو کہ ہم چند برس، چند مہینے، چند دن یہ دنیا میں رہے اور یہی حیات آئی اور یہی حیات گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم اس زمانے میں بھی تھے جب یہ زمین، چاند، ستاروں میں کوئی نظم و نسق نہ تھا، ایک خو کا عالم تھا۔ آسمان کے شامیانوں پر ستاروں کی قندیلیں تو تھیں، مگر کوئی سانس لیتا ہوا انسان زمین پر نہیں تھا۔ ہم عالم ارواح میں تھے، مگر ہم کسی کی ولایت کا عہد کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بدترین نقاد کو بھی یہ موقع ملے کہ میں کوئی جس کی کیفیت میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی کیف کے عالم میں تقریر کر رہا ہوں۔ عموماً یہ حصہ آپ کی نظر نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ احباب بھی سنیں کہ جن کو کسی مخصوص نام کے ساتھ ذرا سی حیرانی ہوتی ہے، تو میں ان سے بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ضد نہیں ہے مجھے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آئیے آپ ہم دونوں ذرا سا تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لیں۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی منبر پہ جائے، جب کبھی کوئی بیان ہو، جب کبھی کوئی ذکر ہو، جب کبھی کوئی تذکرہ ہو، جب کہیں کسی مقام پر کوئی کیفیت ہو، یہ ہر دم علی 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 علی، یہ کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی اور نام کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک فکر ہے زمانے کی، بہرنا دنیا نام ہی ہے اسی کا کہ جہاں مختلف دور کی افکار ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں کہ راستوں پر موٹریں بھی ہیں، جدید ترین موٹریں بھی ہیں، سر کو بلند کیجئے تو طیارہ بھی پرواز کر رہا ہے۔ اسی زمانے میں بیل گاڑیاں بھی ہیں، انسان رکشہ بھی چلا رہا ہے۔ تو جیسے یہ کنٹمپرائٹی یا نان کنٹمپرریت ہے کہ جہاں مختلف دور کی چیزیں ایک جگہ ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے مختلف زمانے کی افکار بھی ایک جگہ ہو گئی ہیں۔ تو کبھی کبھی کوئی یہ فکر کہتی ہے کہ یہ بار بار اس ایک نام کی ضرورت کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان تقاریر میں ہم ذرا سا ایک جائزہ یوں بھی لیتے چلیں۔ الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ تقریریں میں کر بھی نئی نسل کے لیے رہا ہوں، اور نئی نسل بڑی توجہ سے سن بھی رہی ہے اس کو، کہ فال آف رومن امپائر میں جب مغرب کے مشہور مورخ گبن نے یہ لکھا کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کو گبن نے تاریخ میں لکھا، اور یہ لکھا کہ a calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali, stood up and told the prophet of God, I witness that you are the truth. گبن کہتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کھینچی ہوئی سانسیں رک گئی ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، چہرے سنگلاخ ہو گئے ہیں، شکنیں منجمد ہو گئی ہیں، پتلیاں حرکت کرنے کا نام نہیں جانتی، ہوا چپ تھی، فضا خاموش تھی کہ اس سناٹے کو